کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں، کوئی ایک شخص بھی خاموش نہ رہے، باوز بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد درود لائق تعظیم و تکریم، ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں مسلمان جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا یہ نہیں کہتا ٹھیک ہوں، ایسا نہیں، جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ، زور سے کہیے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہلکا سا قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا بیچ میں جن لوگ پیر پھیلائے ہوئے ہیں وہ پیر اپنے سے بیٹھ لیں، جو لوگ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں یہ موبائل اپنے جیب میں رکھیں، رکھ لیں، مہربانی کریں، تقریر سنیں، موبائل یہ آپ کو فتح محمد بھائی آئے ہیں، یہ آپ کو میسر ہے ساری چیزیں، سن لیں جب آئیں تو۔ وہ جو دور کھڑے ہیں لوگ، اور جو دور ہمارے بھائی کھڑے ہیں اور جو گھوم رہے ہیں ٹہل رہے ہیں، ان میں سے جنوں کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں مرنا ہے تو وہ آ کے تقریر سن لیں آگے۔ جتنے دور لوگ کھڑے ہیں ان میں سے جتنے لوگوں کو یہ یاد ہو کہ انہیں دنیا سے جانا ہے تو حضور کی محفل میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے آپ تشریف لائیں، آگے محفلوں میں آ جائیں۔ وہ جو کرسیوں پہ بیٹھ گئے انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے، درمیان میں کرسیاں نہیں ہونی چاہیے، بیچ میں اسپیس ہے، تو گزارش کرتا ہوں جو دور لوگ ہیں ان سے ایک مرتبہ میری گزارش ہے اللہ اس کے رسول کے لیے آگے آ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، باقی لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ دیکھیں سبحان اللہ کہنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہے کتنی ملتی ہیں؟ 90 ملتی ہیں، تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں سبحان اللہ۔ یعنی ماں نہیں دے گی، باپ نہیں دے گا نیکیاں، اور ایک بار سبحان اللہ کہنے میں کتنی مل رہی ہے؟ اور آپ کو اگر کچھ کم لگ رہی ہو تو ہم بڑھوا بھی سکتے ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے، مکے میں ایک نیکی کرو تو پھر 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے نا؟ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، مدینہ میں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اور وہ کسی کے کہنے سے پاک نہیں ہوتا، وہ تو پاک ہے، پاک تھا اور پاک کرنے والا ہے۔ اگر جب بندہ زیادہ اس کو سبحان اللہ کہتا ہے، زیادہ پاک کہتا ہے، تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ؟ عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے، تو ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ یہ آگے والے بول رہے ہو، بیچ میں جگہ رہ گئی ہے، وہ اس جگہ کو بھی آپ لوگ بھر دیجئے، یا آپ لوگ اپنے ٹیلی فون نمبر دے دیجئے، ہم آپ کو کال کروا دیتے ہیں، تب آپ مہربانی کر کے آگے آئیے گا۔ مہربانی کریں بھائی، آپ محفل میں آئے ہیں، تھوڑا سا اس کا نظم و ضبط کا آپ ہی نے خیال رکھنا ہے، مہربانی کریں، بیٹھے تشریف لیں آرام سے۔ آپ اتنے لوگ ہیں نہیں جتنی یہاں بد نظمی ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں، بیٹھے ٹھیک سے نہیں ہیں، اور ادھر کچھ ٹہل رہے ہیں لوگ، کچھ گھومنے آئے ہیں، جلسہ دیکھنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے پروردگار۔ کہ حضور کی محفل یہاں ہو رہی ہے، بتاؤ وہ بد نصیب تو نہیں کہوں گا مگر کم نصیب نہیں ہے وہ آدمی جو یہاں محفل سجی ہوئی اور وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے، یہ رات کو جاگ بھی رہا ہے اور وہ گھوم رہا ہے ادھر ادھر، کم نصیب نہیں ہے وہ۔ اس کو اللہ سے توبہ کر کے آنا چاہیے۔ اگر میری آواز وہ سن رہا ہے، اس کے بعد کانوں میں جا رہی ہے، تو آپ الحمدللہ بولنے والے لوگ ہیں سب، تو آپ بول نہیں رہے، مگر ایک بیل کو ایک مدینے میں یہودی مار رہا تھا، تو بیل کو تو بیلی لوگ مارتے ہیں، تو وہ مار رہا تھا بیل کو،
اب وہ مار اس وجہ سے رہا تھا کہ وہ بیل پر بیٹھ کے سواری کرنا چاہتا تھا. جب بیل بنا ہے کام کے لیے, سواری کے لیے تو نہیں بنا, تو بیل تو چلتا ہی نہیں. اس نے اس کو اور مارا, وہ پھر بھی نہیں چلا. پھر اس نے اور مارا, یعنی مزید مارتا رہا, ظلم بڑھاتا رہا. یہ مارتا تھا بار بار نا, تو بیل چلتا ہی نہیں تھا. بیل نے دیکھا کہ اچانک گلی کی طرف سے اللہ کے رسول گزر کے جا رہے ہیں. میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, روح پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جب حضور نکلے نا تو بیل نے حضور کو دیکھنے کے بعد کہا ہے ارے مجھے اللہ نے پیدا کیا کام کے لیے, تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے. انسان کی زبان بولنے لگا. اس نے کہا ارے حیرت ہے تو بیل مگر انسان کی زبان بولتا ہے. اس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں بیل ہو کے انسان کی زبان بول رہا ہوں, اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ سارے جنگل کے جانور آمنہ کے لال کو اپنے نبی مان چکے ہیں, تو انسان ہو کے نبی نہیں مانتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیرت مصطفیٰ کانفرنس, حضور سید صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. یعنی حضور کو دیکھ لے تو پھر جانور بھی بولنے لگتے ہیں. آپ تو انسان ہے, ذرا زور سے بولے نا سبحان اللہ. بس اب میں زیادہ مزید کہوں گا نہیں, تھوڑا سا کہہ دیا ہے ہلکا سا. اب عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے بہترین چیز جو اللہ نے آپ کو اور مجھے دی, جس چیز کا کوئی بدل نہیں, وہ کیا ہے, جو دنیا میں بھی سب سے قیمتی ہے اور آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی ہے. وہ کیا ہے؟ جلدی بولو کیا ہے وہ, جلدی بولو کیا ہے. ایمان. اور ایمان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, اللہ کے فضل و کرم کا نام ایمان ہے. مگر اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے. ایسا جب آپ سے کوئی کہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے نا بھائی مجھ سے یہ باتیں نہ کرو. آپ آئے ہوگے خالی ہاتھ اور آپ جاؤ گے خالی ہاتھ. ہم جب آئے تھے تب بھی خالی ہاتھ نہیں آئے تھے, جب جائیں گے تب بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا, اور جائیں گے تو نبی کا دامن انشاءاللہ ہاتھ میں ہے. ایسا سبحان اللہ, بہت خوب, مگر میں ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, مرتے وقت ایمان چھن جائے تو, یہ میرا سوال ہے. اور اسی کے آس پاس میری تقریر بھی ہے آج کی. اگر ایمان چھن جائے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ, اگر ابو ہریرہ کی روایت کردہ احادیث نکال دی جائیں تو فقہ حنفیہ میں کچھ نہیں بچے گا. اتنے بڑے محدث ہیں. امام غزالی کہتے ہیں آخری وقت ہے, بالکل آخری وقت. اور ابو ہریرہ کا کبھی چہرہ پیلا ہوتا ہے, کبھی سرخ ہوتا ہے, کبھی پیلا ہوتا ہے, اور موت کا وقت قریب ہے. اور جب آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, روتے ہیں, تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنا بڑا صحابی کیا موت سے ڈرتا ہے؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں. کہا پھر مجھے حضور کی حدیث یاد آ رہی ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مرنے والا تب تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ علم نہ ہو جائے وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے. تو میں اس وقت موت کے قریب ہوں تو اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ پہ رحم کرنا. میرے مالک میری خطاؤں کو معاف کر کے, میری ساری کمیوں کو معاف کر کے, موت کا وقت ہے, اگر تو نے اب رحم نہیں کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا. مالک مجھے جہنم سے آزادی دے دینا اور جنت کی مجھے بشارت عطا کر دینا میرے مالک. دنیا خواب و خیال ہے, چھوٹی ہے, مچھر کے ٹنک کے جیسی بھی نہیں, مکھی کے پر سے بھی بیکار ہے, کچھ نہیں دنیا. مگر آج دنیا کے لیے نہ جانے کتنے گناہ ہم کر چکے ہیں اور کتنے کر رہے ہیں, اور مستقبل میں لوگوں کا کتنا ارادہ ہے گناہ کرنے کا. میں پھر کہہ رہا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا میری امت پر کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید ہے, وہ اس کی موت کا وقت قریب ہے. آپ اس کی موت کے وقت قریب چلے گئے, اس کے پاس آپ گئے, اور جانے کے بعد آپ نے کہا لو بھائی کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا آپ نے قرآن شریف پڑھا, آپ نے جب قرآن کی تلاوت کی تو اس نے کہا قرآن بند کرو, مجھے قرآن سے نفرت ہے.
معاذ اللہ آپ نے قرآن کو بند کر دیا. پھر آپ اس کے نزدیک گئے, کہنے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے, آخری وقت ہے. اس نے کہا مجھے کلمے سے نفرت, اسلام سے نفرت, ان ساری چیزوں سے نفرت ہے, مجھے آپ یہ بات نہ سنائیں. انہی الفاظ کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا, مر گیا, برا خاتمہ ہوا. جب وہ مر گیا تو حضرت جنید بغدادی 40 دن لگاتار روتے رہے, اور رو روتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے مالک کون سا ایسا گناہ تھا میرے مرید کا, میرے شاگرد کا, کہ ایسے ہی انتقال کر گیا, بالکل اس کا برا خاتمہ ہوا ہے. جب آپ اس کے قریب آپ 40 دن کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے اسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں, اور اس کے جبڑے میں جو ہے نا, جہنم میں فرشتے جو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں نا, وہ ہاتھوں میں نہیں لگتی ہتھکڑی, بلکہ یہ جبڑے میں لگتی ہے, جبڑے میں اس کی ہتھکڑی لگی ہوئی ہے. آپ نزدیک گئے خواب میں, آپ نے اس سے پوچھا تو کیسے برباد ہو گیا؟ وہ رونے لگا, کہنے لگا حضور میرے اندر 2 خامیاں تھی جو میں چھپ کے گناہ کرتا تھا, اس وجہ سے میرا ایمان ختم ہو گیا, نکل گیا, میں برباد ہو گیا. حضور میرے اندر پہلا گناہ تو یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے کہنے پر کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا, اور دوسری میرے اندر چھپا ہوا گناہ یہ تھا کہ میں دوسروں کی عورتوں سے, لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا, ان پہ بری نظر ڈالتا تھا, میری نظر میری حفاظت میں نہیں تھی. حضور اسی وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھن گیا, اور اب میں ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. اے میرے سرکار لوگوں سے کہے کہ ان تمام باتوں سے بچے. حضرت سیدنا امام حسن بصری مولا کائنات مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں, مرید بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, اور وہ انہوں نے ام سلمہ سیدہ ام سلمہ کا دودھ بھی پیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک مرید تھا سب سے بہترین حافظ, ٹناٹن حافظ, پکا حافظ. کہتے ہیں بصرہ میں اتنا پکا کوئی حافظ نہیں تھا, نہ ایسا کوئی قاری تھا. فرماتے وہ ایک دن میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا, میں کہیں کا نہ بچا. میں نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور میں کہیں کا نہیں بچا ہوں, میں برباد ہو گیا. کیا ہوا کہ کل دوپہر ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا, وہ خوبصورت لڑکی مجھے پسند آ گئی تھی. اس نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تو ایک تو مسلمان ہے, دوسرا حافظ قرآن ہے, تجھ کو شرم نہیں آتی ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے؟ کہتے اس کے الفاظ نشتر کی طرح میرے سینے میں چپ گئے, مجھ کو پسینے آئے, میں گھبراہٹ پیدا ہوئی, اور اس وقت سے لے کے اب تک میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو قرآن مجھ کو یاد نہیں آتا. حضور میرے لیے دعا کر دے, اللہ ابھی مجھ سے ناراض ہوا ہے تو میرا صرف اور صرف قرآن نکلا ہے, کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے, میں بے ایمان نہ ہو جاؤں, کہیں بے ایمان ہو کے نہ مر جاؤں. سرکار میرے لیے دعا کرتے. امام حسن بصری اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, ایمان مل جاتا ہے, قرآن واپس مل جاتا ہے. مگر نہ اب حسن بصری کی طرح پیر رہے, نہ اب ایسے کوئی مرید رہے. اب کہاں حسن بصری کی طرح پیر ہے, اب تو پیروں کو تمہاری دولتوں سے مطلب ہے, تمہارے اعمال سے مطلب نہیں ہے. مگر میری طرف دیکھو نوجوانوں, یہ بتاؤ کہ وہ تو ایک مرتبہ دیکھا تھا, مگر وہ نوجوان جن کے پاس روز ڈیٹا آتا ہے اور اپڈیٹ ہوتا ہے, وہ جو انسٹاگرام دیکھتے ہیں, جنہیں فیس بک چلانے کا شوق ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں نہ فیس بک چلاتا ہوں نہ میں کوئی انسٹاگرام چلاتا ہوں. کیوں؟ چونکہ میں کمزور انسان ہوں, اچانک گندی تصویریں آئیں گی تو میں بچ نہیں پاؤں گا, اس وجہ سے میں گندی چیز کو چلاتا ہی نہیں. مگر نوجوان کوئی ایسا لڑکا بچہ ہوگا, اللہ ماشاءاللہ اس امت میں اس قوم میں کوئی ایسا بچہ ہوگا جو راتوں کو گندی تصویریں نہ دیکھتا ہو, جس کے موبائل میں, جس نے یوٹیوب میں گندی تصویریں فلمیں نہ دیکھتا ہو, اور فلمیں دیکھنے کے بعد ان کا دل گھبراتا نہیں. ایمان ہوتا ہے تو گھبراتا ہے, مگر کیا ایسا لگتا ہے کہ ایمان بہت کمزور دلیل ہو گئے, لوگ دنیا والے بن گئے, راتوں میں چھپ کے گندی تصویریں دیکھتے تھے, مگر اب تو کھل کے آ گئے ہیں, اپنا اسٹیٹس لگاتے ہیں گندا, اپنے موبائلوں میں گندی تصویریں لگاتے ہیں گندی, اور کہتے ہیں لو یہ میں دیکھ رہا میں لگا رہا ہوں, مجھے دیکھو میں بے غیرت ہو گیا. اور مسلمان تم کو شرم نہیں آتی؟ اگر میرا رب ناراض ہو گیا اور ایمان مرتے وقت چھن گیا تو کیا ہوگا؟ بتا میرے دوست, بتا میرے بھائی, میں تجھ سے پوچھتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں, میاں جنہوں نے گندی تصویریں دیکھی, جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا, اپنی جوانی کو بمبئی کے ہیرو کی طرح پسند کرنے والوں, اپنے جوانی کو میاں بمبئی کے ہیرو کی طرح ناچنے کودنے والوں, تمہارے کپڑے بھی انہی کی طرح ہیں, یہ بربادی کا سبب ہے. اگر تمہیں جوانی ہی دیکھنی تھی تو بمبئی کے ہیرو کی جوانی نہیں دیکھتے, بلکہ کربلا کے علی اکبر کی جوانی دیکھتے, جس نے 18 سال کی عمر میں اپنی شہادت دینے کے بعد دنیا کو یہ بتایا تھا کہ وہ جوانی کامیاب نہیں ہے جو دنیا کی دیوانی ہے, جوانی تو وہ کامیاب ہے جو مدینے والے کی دیوانی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, سیرت مصطفیٰ کانفرنس, سیرت
मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा ध्यान से मेरी बात सुन लें, यही आपका मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम हो जाएगा। मेरी बात सुन लें, मेरी तरफ देख के, मैं आपको देख रहा हूँ। इस वक्त ज़माना बड़ा खतरनाक चल रहा है, हमें चारों तरफ से मिटाने की बातें चल रही हैं। कभी कोई किसी को कोई हादसा हो जाता है, कभी कोई हादसा हो जाता है। कोई कहता है मुसलमान डर रहा है, मुसलमान डर रहा है, इस वजह से डर रहा है। कोई कहता है मुसलमान को फला मार दिया, फला ने मुसलमान को मार दिया। अरे वे मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो मदीने वाला मुसलमान थे। अगर हम मदीने वाले मुसलमानों की तरह हो जाए तो फिर हमें मारने की बात तो छोड़ो, हमारी तरफ नजर उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। जिंदाबाद। आप इधर देखो, इधर देखो, तवज्जो करो। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा ईगो कम करें, आवाज माइक बहुत अच्छा है। तो मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मुझे कब्र में जाके हुजूर को जवाब देना है कि मेरे उम्मतियों को कैसे तकलीफ सुनाते थे तुम। और मेरी कब्र जितनी करीब है ना, आप में से शायद किसी की ना हो। मैं तो हर दिन को आखिरी समझ लेता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया था हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। है? अगर हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ोगे तो उसमें बरकत होगी। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं अगर आखिरी नहीं समझोगे तो मुर्गे की तरह ठोंगे मारोगे, पूरी जिंदगी नमाज का मतलब समझ नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर हर नमाज आखिरी समझ के की जा सकती है तो मैं भी आखिरी तकरीर समझ के करता हूँ हर तकरीर को, इस वजह से कि ज़रा गौर तो करो, हम कल तक कितने मुअज़्ज़ज़ थे, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। ज़रा गौर तो करें आप कैसे लोग थे। आपसे पूछता हूँ, मैं मदीने के लोगों के बारे में आपको कुछ मालूमात है? आप सहाबा इकराम के बारे में कितना जानते हैं? नबी के आशिकों को कितना जानते हैं? मेरे हुजूर के ज़माने को आपको इतने मुतारिक, जिन्हें अपनी तारीख़ याद ना हो, ये लड़के ये जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जानते हैं, ये हीरो के बारे में जानते हैं, ये बायोग्राफी जानते हैं, ये क्रिकेटरों को जानते हैं, फला क्रिकेटर, ये क्रिकेटर ऐसा। ये मेरी नौजवान नस्ल हर हीरो का बायोडाटा जानती है, मगर ये कौम मियां बम्बई के हीरो या क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानोगे नौजवानों तो तुम्हें बरकतें और तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम्हें उन बम्बई के लोगों के बारे में नहीं बल्कि अबू बकर उमर के बारे में जानना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ध्यान नहीं देते, किधर ही मोबाइल में लगे रहते हैं। ये मोबाइल में लगे लेने वाले वो लोग मैंने मदीने में भी देखे, ये वहां जाके भी मोबाइल में लगे रहते हैं। इनके नसीब में यही गंदा घटिया मोबाइल है, इनके नसीब में अच्छी चीज नहीं है। मेरी तरफ देखो जरा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, आपको जानना होगा। अच्छा अब देखिए सहाबा इकराम का जिक्र ही कितना होता है। लोग कहते हैं सहाबा इकराम की मुखालफत हो रही है, उनकी तौहीन कर रहे हैं लोग। अरे तौहीन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वो बात, वो बदबख्त है जो तौहीन कर रहे हैं, मगर मैं ये पूछता हूँ सहाबा इकराम के बारे में लोगों को मालूमात कितनी है? अल्लाह। पीरों के बारे में मालूमात है, अल्लाह पीर ये पीर वो है, वो पीर वो है। ठीक है, पीर भी अपनी जगह है, उनकी भी अजमतें अपनी जगह है, नाराज ना हो जाए। कई पीर साहब ऐसे मेरा नाम सुन के मना कर देते, उन्हें ना बुलाना। मैं कह लगा ठीक है पीर साहब आप नाराज हो जाओ, कम से कम अल्लाह तो राजी हो रहा है ना, और अल्लाह की रज़ाई तो देखनी है हमें। मैं कहता हूँ इस उम्मत पर सबसे पहला हक सहाबा इकराम का है, अहले बैत का है, और उन्हें अगर समझोगे, उन्हें डिस्कस करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही बरकतें आएंगी। ये जो तुम्हें आंखें दिखाते हैं, ये आंखें दिखाना बंद कर देंगे। तुमने भुला दिया इस्लाम की पहली जंग। मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि इस्लाम कहाँ से आगे बढ़ा था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। पूरी दुनिया में सिवाय 313 मुसलमान के और कोई रुए जमीन पर बज़ाहिर कोई मुसलमान नहीं था। 313 मदीने में थे, 1000 का लश्कर चला था। मेरी बहनें, मेरी बेटियां मेरी तकरीर सुनने आई है तो मेरी बात पर ध्यान दे। ये गोशा उनके लिए पेश कर रहा हूँ कि मक्के से चले हैं 1000 का लश्कर, बड़ा अजीम शान लश्कर, और मक्के की औरतों ने ज़ेवरात उतारे, अपने हार उतारे, अपने कंगन उतारे, और कहा ऐ अबू जहल ये ले जा हमारे कंगन, और इस्लाम को मिटा दे, हमारा माल ले ले, आमना के लाल के दीन को खत्म कर दे। तो मदीने की औरतें आई, या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, हमारे पास दौलत तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल ले जाइए और इस्लाम को बचा लीजिए या रसूल अल्लाह।
कैसी औरतें थी वो आजकल के ज़माने की औरतें। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, ए मेरी बहनों, तुम्हारे कानों में ये बताओ कब जू रेंगेगी? ये बताओ जब तक माएँ नेक नहीं होंगी बच्चे नेक नहीं हो सकते। अगर मदीने की औरतें लाजवाब तो मदीने की मर्द लाजवाब तो मदीने की औरतें भी लाजवाब है कि नहीं लाजवाब? बोलो। इधर देखो 313 की तरफ के हमला करने के लिए अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था, ऐसा बोराया फिर रहा था, अपने हाथ में लेके रस्सी हाथ में घूमता था, कहता था इस रस्सी में मैं बांध के लेके आऊंगा अल्लाह के नबी को, इसमें बांध के लेके आऊंगा। और जब वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में चलता फिरता था और जब वो वहां से निकला, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा इकराम से कि देखो मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, अब मदीने में मेरे ऊपर हमला हो रहा है, इस दीन को मिटाने की बातें चल रही है, बोलो कौन मेरे साथ चलेगा? बोलो कौन मेरे साथ चलेगा? अंसार और मुहाजिरीन 313 आके खड़े हो गए, हुजूर हम आपके साथ चलेंगे। सरकार ने फरमाया सोच लो, चलोगे हमारे साथ? या रसूल अल्लाह हम चलेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह भाई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है जो सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, है मेरे अल्लाह के रसूल हम आप पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, हमारी लाशों पे पहले गुजरेंगे कुफ्फारे मक्का, फिर आप तक आएंगे, हमारा बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार है। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़नान सर कटाते हैं, तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वाह वाह। मेरे नबी ने फरमाया फिर चलो, 313 चले हैं मगर 7 तलवारें हैं, बाकी तो दुनिया। अब जरा गौर करो, इधर देखो 7 तलवारें हैं, 313, अब 306 लोग जो है ना उनके हाथ में तो कोई तलवार ही नहीं है, तो मेरे नबी पाक ने फरमाया खजूर की डंडियां दे दो। अब खजूर की डंडियां काट करके सहाबा इकराम के हाथ में दी जा रही है। आप मुझे ये बताओ कि खजूर की डंडी कभी तलवार का मुकाबला कर सकती है? और अगर तलवार के मुकाबला करने वाले को खजूर की डंडी दी जाए तो वो डर नहीं जाएगा? अरे इससे क्या मुकाबला होगा? ये तो खजूर की डंडी, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। मगर सहाबा इकराम खजूर की डंडियों को हवा में लहराते हुए जा रहे थे और ऐसे लहराते हुए जाते थे जैसे खजूर की डंडी नहीं कोई हाथ में एटम बम हो, घुमाते हुए लेके जाते थे। यहूदियों ने कहा मुसलमान पागल हो गए क्या? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या खजूर की डंडी कभी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो सहाबा बोले सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है भरोसा, जितना भी है मदीने की सरकार। मदीने के लोग चले हैं, मदीने के लोग चले हैं, और चले कैसे ये भी आपको बता दूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आप भी सुन लो वो चले कैसे हैं। वो रमजान का महीना है, उन्होंने रोजा कैसे रखा है? आपकी और मेरी तरह पेट भर भर के उन्होंने सहरी में नहीं खाया है, उन्होंने सहरी में सिर्फ एक खजूर की गुठली को चूसा है। खजूर भी पूरी नहीं है उनके पास, उन्होंने खजूर की गुठलियों को चूसा है और चूसने के बाद उन्होंने उसी खजूर की गुठली को चूसने के बाद उन्होंने जो है वो पानी पी लिया और उस खजूर को गुठली को फेंका नहीं, फिर जेब में रख लिया है कि जब रात को शाम को रोजा अफ्तारेंगे तो इसी खजूर की गुठली को चूसेंगे और ऊपर से पानी पी लेंगे। कपड़े उनके फटे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो धूप में चलते चलते 170 किलोमीटर का सफर तय करके बद्र पहुंच गए। बद्र को अल्लाह ने अपनी आयत बताया है। जब वो बद्र में पहुंचे, अल्लाहु अकबर वलक़द रसलकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, जरा गौर करो ये कौन सी बद्र है जिसे अल्लाह ने अपनी आयत बताया। ये 313 जब जाके खड़े हुए और इनके हाथों में वो खजूर की डंडियां देखी, वो फौज जो पूरी रात नाच कूद की थी, जिन्होंने पूरी रात शराबें पी थी, जिन्होंने गोश्त खाए थे, जिन्होंने ऊंट को काट काट करके उनके भून के गोश्त खाए थे, जो बकरे खाए थे, वो मुसलमानों को देख के मजाक उड़ाते, तालियां बजाते और कहते ये हमसे लड़ने आए हैं। जरा देखो तो
ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈیاں ہیں، ایسے مسلیں گے مسلمانوں تمہیں جیسے کھجور کے، ایسے مسلیں گے جیسے تمہیں مچھر اور مکھی کو مسلتے ہیں، تمہارا نشان مٹا دیں گے، ہم سے لڑنے آئے ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ جب انہوں نے ایسی باتیں کی مسلمان ان کی طرف دیکھنے لگے تو میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھ دیا، یہی تمہاری طاقت تھی جو تم نے چھوڑ دی، سر سجدے میں رکھنے کی عادتیں چلی گئی، اب تم کبھی ادھر جاتے ہو کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کہاں بھاگے پھرتے ہو، ایک در کو چھوڑ کے ذلیل ہو گئے، ہر جگہ چلے گئے، وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے نبی نے آج سجدہ کرنا سکھایا ہے، میرے نبی نے آج سجدہ کی جگہ آج سجدے میں سر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو جتنا اس دن روتے دیکھا اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا، میرے نبی روتے روتے، میرے پیغمبر روتے روتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے، میرے نبی کی چادر جو ہے وہ نیچے کو آتی ہے اور نیچے کو آ کے گر جاتی ہے، کہتے ہیں میں اوپر کو اٹھا کے چادر رکھتا ہوں، پھر نبی کی چادر نیچے گر جاتی ہے اور حضور رو رہے ہیں، حضور کے آنسو نیچے کو گرتے ہیں، میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، وہ تیرے یار کے جانے والے، اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں، راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے، اللہ کے رسول کی آنکھوں کے آنسو گر کے اور بدر کی ریت کو بھگو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے اللہ کاش میں انسان نہ ہوتا، بدر کی ریت کا ذرہ ہوتا جس میں میرے نبی کے مبارک آنسو گر جاتے، کاش وہ کون سی آنکھیں رو رہی تھی۔ میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام، وہ کون سے لب تھے جو آج اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے، کیا لہجہ تھا، کیا انداز تھا، کیا بات کر رہے تھے میرے نبی، عرض کرتے تھے میرے رب میرے پروردگار، اے میرے پروردگار کون سے لبوں سے پتلی پتلی گلے خوشی ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، عرض کرتے ہیں میرے مالک میں نے جو مکے میں تکلیفیں برداشت کی، جو میرے اوپر منڈیوں میں مظالم اٹھائے گئے، جو میرے اوپر پتھر مارے گئے، جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی، جو میرے سر کو پھاڑا گیا، اے میرے مالک جو کعبے میں مجھ پر ظلم اٹھائے گئے اور جو مجھ میں مکے پہ مظالم اٹھائے گئے اور جو میرے گھر میں پتھر مارے گئے، جو میری بچیوں کو آ کر کے پتھر لگے، جو میری بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، اے میرے مالک جو شیب ابی طالب میں میری گھر کی بیٹیاں 9 دن تک بھوکی رہی اور انہوں نے پیڑ کے پتے کھا کھا کے وقت گزارا، اے میرے پروردگار جو میں نے طائف میں تکلیفیں برداشت کی، میرے تایا اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ جب مجھے پڑھاتے تھے تو کہتے تھے بیٹے طائف روز پڑھا کرنا، میں ان سے کہتا تھا ابا طائف کیا ہے، تو کہتے تھے طائف میں حضور کے اوپر پتھر مارے گئے تھے، سرکار 80 کلومیٹر دور گئے تھے پیدل طائف اور حضور کے پتھر، ایک دو پتھر نہیں مارے گئے، ایک دو پتھر نہیں، پورے جسم پہ پتھر ہی پتھر، اتنے پتھر ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں، اللہ اکبر، حضور بیٹھ جاتے ہیں، یہ ظالم حضور کو اٹھا کے مارتے ہیں اور ایک دو پتھر نہیں مارا، حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئی، پوری جسم پھٹ گیا اور پھٹ کے اس میں سے خون نکلنے لگا، پورا جسم لہو لعاب ہو گیا، میرے نبی کی جوتی مبارک میں لہو مبارک جو ہے وہ بھر گیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے میرے پیغمبر کو اٹھایا، میرے باپ قربان ہو حضور آپ پر، میرے سرکار میرے ماں اٹھا کے حضور کو نا اور وہ لے کے گئے شیب، وہ وہاں پر جو ہے وہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، انگوروں کا، وہ حضور کا دشمن تھا، اس نے جب دیکھا تو اس کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈالا، وہ کہنے لگا دیکھو اتنا برا کیا، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، دشمن ہو کے کہہ رہا تھا، دشمن ہو کے، اس نے کہا اپنے غلام عداس سے لے یہ انگور کھلا دے، لے جا کے وہ انگور لے کے گیا، میرے نبی کا پورے خون نکل رہا ہے چہرے میں اور وہ آ کر کے حضور کو انگور دیتا ہے، نبی بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک انگور کھاتے ہیں، جب حضور منہ میں انگور رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ نے بسم اللہ کیسے پڑھی، یہاں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا، سرکار نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے، کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں، آپ نے فرمایا اچھا وہی نینوا جہاں کی یونس ہے، کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں، کہا یونس بھی اللہ کا نبی ہے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، عداس بولا میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ جب مدینے میں بیان کرتے تھے تو رونے لگتے تھے، کہتے تھے آپ کو پتہ ہے پورا جسم لہو لہان ہے میرے پیغمبر کا، مگر جب اس نے یہ کہا نا میں پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں تو میرے
نبی مسکرانے لگے, میرے سرکار مسکرانے لگے. اتنے درد کے بعد ایک بندہ مسلمان ہوا ہے تو حضور مسکرانے لگے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آج کا کوئی اس نوجوان اس محفل میں نماز شروع کرے گا, اس کا باپ خوش ہو نہ ہو, مگر مدینے والے آقا میرے اتنے خوش ہوں گے, میرے آقا کو خوشی ہوگی. عزیز علیہ ما عنتم حریص کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی بیان کرتے ہیں کہ ہر نیکی سے امتی کے نبی کو خوشی ہوتی ہے جب وہ نیک عمل کرتا ہے. ذرا غور تو کرو, آج غور تو کرو, ایک بندہ ایمان لایا تو اتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہے, مگر اے بتاؤ جب اتنی ساری لڑکیاں ایک ساتھ اسلام چھوڑ رہی ہیں ہندوستان میں, تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کتنا سرکار کو تکلیف ہوتی ہوگی. کس پیغمبر کو بھلا دیا؟ یہ لاکھ دو لاکھ کے چکر میں تم نے, پیسوں کے چکر میں اپنے نبی کو بھلایا ہے, تم نے دنیا کے چکر میں اپنے کون سا نبی جو اتنی تکلیف کے باوجود بھی ایک کلمہ پڑھنے والے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. مگر آج بدر کے میدان میں کیا عرض کر رہے, رو کے عرض کرتے میرے مالک, وہ جو میں نے پوری زندگی تکلیفیں اٹھائی, وہ جو پورے دن کا کر کے میں نے جو جوڑا, اور جو پوری زندگی کی میری محنت ہے, یہ 313 مسلمان میری پوری زندگی کی محنت ہے. یہ میرا ابو بکر, یہ میرا عمر, یہ میرا عثمان, یہ میرا علی, یہ میرا بلال, یہ میرے ابو امیر حمزہ, یہ میری پوری زندگی کی محنت ہے. اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. کیا بشارت ملی ہے بدریوں کو, کیا عظیم شان مرتبہ ہے بدر کے صحابہ کا. اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. اس کے بعد عرض کرتے, دیکھ تو میرے مالک میرے غلاموں کو, انہوں نے کھجور تک نہیں ملی, کھجور کی گٹلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں, ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں, یہ تو بس آ گئے. میرے تیرے اوپر بھروسہ کر کے ان پر فضل فرما دے میرے مالک, میرے غلاموں پر فضل فرما دے. حضور روئے ہیں, ریت جب بھیگی ہے, میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا, عنایت کا چوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد, اتنا روئے میرے نبی, اچانک سر اٹھا مسکرائے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں ہماری جان میں جان آ گئی. حضرت علی کہتے ہیں اچانک میدان میں دھول اڑنے لگی ہے کنارے پہ. میں نے عرض کی حضور یہ ریت کیسی اڑتی ہے؟ فرمایا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور 500 فرشتے لے کے جبرائیل امین زمین پہ حاضر ہو گئے ہیں. اس کے بعد عرض کی گئی ادھر ہوا چلی ہے حضور, ادھر کے میدان میں. فرمایا اب میکائیل اترے ہیں اور وہ 500 فرشتوں کے ساتھ اترے ہیں. اب زمین کے دونوں وزیر ابو بکر ساتھ ہے, عمر ساتھ ہے, اور آسمان کے دونوں وزیر جبرائیل ساتھ ہے, میکائیل ساتھ ہے. فرمایا چلو اللہ کے نام پر, اب یہ اللہ کے نام پر چلے ہیں مسلمان. ادھر انہیں غرور تھا کہ ان کے پاس شمشیر ہے, مگر صحابہ کو ناز تھا کہ ان کے پاس نعرہ تکبیر, ناز تھا ان کے نام, ان کو ناز تھا کہ ان کو غرور تھا کہ ان کے پاس طاقت ہے. مگر صحابہ کہتے تھے ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے. کفار مکہ کہتے تھے ہمارے پاس مال ہے. صحابہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے. کھجور کی ڈنڈیاں اٹھی, کھجور کی ڈنڈیوں نے کبھی سر کاٹے, کبھی ہاتھ کاٹے, کبھی پاؤں کاٹے, کاٹتے ڈھیر لگا دیے صحابہ نے. اب وہ جو تکبر کر رہے تھے بڑھ بولے, وہ